نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ شارحین کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ میں حد درجہ کی تعظیم خدا ہے اور انتہائی عجز و انکساری ہے۔ اس وجہ سے نمازی کو سب سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ نماز کا 5واں فرض ہے اور سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنے کا حکم ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ بعض ائمہ مساجد اور اکثر نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر لگانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ امام ہو یا عام نمازی سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا اور ان کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا پاؤں کا صرف ظاہری حصہ زمین پر لگایا یا صرف انگلیوں کی نوک لگائی اور ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہ لگا، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اس نماز کو دوبارہ درست طریقے کے ساتھ پڑھنا فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک انگلی کا پیٹ تو زمین پر لگایا مگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگایا، تو واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور نماز واجب الاعادہ بھی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ نیز امام چونکہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، تو جس صورت میں امام کی نماز نہیں ہوگی اور اعادہ فرض ہوگا، اس صورت میں مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی اور ان پر بھی اعادہ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح جس صورت میں امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست طریقے کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔